السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیں جی، آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کل ہر انسان عید کے لیے جانور خرید رہے ہیں، تو جانور خریدتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ یہ نہ ہو انسان اتنا مہنگا جانور خرید لائے یا اتنی مہنگی قربانی خرید لائے، لیکن گھر میں آ کے پتہ چلے اس کے اندر تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ ہم ان عیوب کے اوپر بات کریں گے۔ وہ عیوب اگر جانور کے اندر ہوں گے تو وہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جانور خریدتے وقت، قربانی کا جانور خریدتے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی عیب موجود نہ ہو۔ اگر عیب موجود ہوا تو اس کو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر ایک انسان نے جانور خرید لیا ہے، اب اس کو جہاں تو پہلے پتہ تھا اس نے عیب کا، لیکن اس نے لاپرواہی کی، جانور سستا مل گیا، اس نے جانور کو سستا، عیب کو نظر انداز کیا، جانور خرید لیا، یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ جانور لے کے گھر آ گیا ہے۔ اب گھر پہنچ کے اس کو پتہ چل رہا ہے یار اس کے اندر تو یہ فلانا عیب ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی جو قربانی نفلی کر رہا ہے یا واجب قربانی کر رہا ہے۔ اگر تو وہ واجب قربانی کر رہا ہے نا، تو پھر یہ درست نہیں، یہ جانور اللہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ نفلی قربانی کر رہا ہے تو پھر یہ جائز ہو جائے گی۔ اب اگر واجب قربانی ہے، یا تو پھر اس جانور کو چینج کرے، اگر چینج نہیں کر سکتا تو پھر اس کی جگہ نیا جانور خریدے۔ اب وہ کون کون سے عیب ہیں جن کا دیکھنا ضروری ہے، جن سے جانور پاک ہو، قربانی خریدتے وقت ان عیوب کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ وہ جانور اندھا نہ ہو۔ جو جانور ہم قربانی کے لیے خرید رہے ہیں نا، وہ اندھا نہ ہو، یعنی اس کی دونوں آنکھیں پیدائشی دونوں آنکھیں نہ ہوں۔ اگر اس کی دونوں آنکھیں پیدائشی نہیں تو یہ قربانی کے لیے جانور جائز نہیں۔ ہاں، اگر اس کی دونوں آنکھوں نہیں، ایک آنکھ ہے اور ایک نہیں، پیدائشی اندھا نہیں کانا ہے، تو تب بھی اس کے لیے اس کی قربانی، جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی دونوں آنکھیں ہیں، پیدائشی اندھا بھی نہیں ہے، کانا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی دونوں آنکھیں ہیں، لیکن اس کی نظر جو ہے نا کسی وجہ سے 1/3 سے زیادہ ختم ہو چکی ہے، تو پھر بھی اس کے لیے قربانی جائز نہیں۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا اس کی نظر 1/3 سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ اب اس کو اس طرح جانچا جائے گا کہ چارہ لے کے اس جانور کے آگے کیا جائے گا۔ اگر تو جانور فوراً متوجہ ہو گیا اس کی طرف تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کی طرف، چارے کی طرف فوراً متوجہ نہ ہوا تو اس کی جو نظر ہے وہ 1/3 سے زیادہ کم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چارہ جو ہے ایک طرف کیا جائے گا یا دوسری طرف کیا جائے گا۔ اگر ایک طرف کرنے سے جانور چارے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دوسری طرف کرنے سے چارے کی طرف جانور متوجہ نہیں ہوتا، تو تب بھی یہ جانور جائز نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر جانور کے آگے ہاتھ لہرایا جائے، اگر جانور جو ہے وہ اپنی گردن کو ہلاتا ہے، فوراً ہلاتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر فوراً ہلاتا نہیں ہے، جانور کو نہیں پتہ چل رہا آپ کے ہاتھ لہرانے کی وجہ، تو پھر یہ قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا عیب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا اگر ایک جانور آپ خرید رہے ہیں تو اس کے پیدائشی دونوں کان نہیں۔ اگر پیدائشی دونوں کان نہیں تو تب بھی یہ قربانی جائز نہیں۔ اگر پیدائشی دونوں کان ہیں، دونوں میں سے ایک کٹا ہوا ہے اور ایک کٹا ہوا بھی 1/3 سے زیادہ ہے، تو تب بھی یہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب اگر دونوں کان بھی ہیں اور ایک کان جو ہے وہ 1/3 سے نہیں، آدھا کٹا ہوا ہے، لیکن اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اب یہ قربانی جائز ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک عیب یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک جانور خرید رہے ہیں قربانی کے لیے، اس کے ایک پاؤں کے اندر لنگڑاہٹ پائی جاتی ہے، یعنی وہ لنگڑا پن اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب وہ اس کو دیکھا جائے گا اس کے تینوں پاؤں باقی ٹھیک ہیں اور ایک پاؤں کے اندر یہ عیب ہے۔ اب اس کو چھوڑا جائے گا قربان کرنے والی جگہ کی طرف۔ اگر وہ قربانی والی جگہ کی طرف، قربان گاہ کی طرف بالکل چل کے جا سکتا ہے تو اس کے لیے اس کی قربانی جائز ہے۔
اگر وہ اپنے قربان گاہ کی طرف چل کے نہیں جا سکتا، گر گیا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ بھی اس کے اندر ایک عیب پایا جائے گا۔ اسی طرح اگر بڑا جانور ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، جو دودھ دینے والے جانور ہیں، اب ان کے اندر کیا دیکھا جائے گا، ان کے اندر یہ دیکھا جائے گا اگر ان کے 4 تھنوں والا جو جانور ہے، اگر اس کے 2 یا 3 تھن خشک ہو چکے ہیں، 1 تھن بالکل ٹھیک ہے، تب بھی ان کے لیے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر 2 تھنوں والا جانور ہے، اس کے 2 تھنوں میں سے اگر 1 تھن خشک ہو چکا ہے اور 1 ٹھیک ہے، تو اس کی تب بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جانور کے دانت گر چکے ہیں، جانور کے دانت سارے گر چکے ہیں، اب وہ چارہ نہیں کھا سکتا، یا اس کے علاوہ جانور کے دانت اتنے گھس چکے ہیں وہ اب چارہ نہیں کھا سکتا، تو ان جانوروں کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ عیوب ہیں، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ بلاگ کے اندر وہ بھی بیان کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہماری قربانی قبول فرمائے۔ تو سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ تھی، جن دوستوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لائک، شیئر اور کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے بلاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔